بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکبات ہیں مرکبات میں آج آخری سبق ہے۔ اس کے بعد مرکبات میں آخری سبق کا مطلب ہے کہ ابھی اس کے آگے نقائص شروع ہونے والے ہیں۔ تو موجہات کے جو پہلے بسائط ہم نے پڑھ لیے تھے، مرکبات میں آج یہ آ رہا ہے۔ تو عبارت کی طرف چلتے ہیں۔ وَهَذِهِ مُرَكَّبَاتٌ لِأَنَّ اللَّا دَوَامَ إِشَارَةٌ إِلَى مُطْلَقَةٍ عَامَّةٍ وَلَّا ضَرُورَةٍ إِلَى مُمْكِنَةٍ عَامَّةٍ مُخَالَفَةَ الْكَيْفِيَّةِ وَمُوَافَقَةَ الْكَمِيَّةِ لِمَا قُيِّدَ بِهِمَا۔ ترجمہ کیا ہے؟ اور یہ مرکبات اس لیے کہ لا دوام اشارہ مطلقہ عامہ کی طرف، اور لا ضرورت جو ہے وہ ممکنہ عامہ کی طرف اشارہ ہے، اور ان دونوں میں کیا ہوگی؟ مخالفت ہوگی کیفیت میں، اور کمیت میں موافقت ہوگی کہ جس کو لا دوام اور لا ضرورت کے ساتھ مقید کیا گیا ہے، اس قضیے کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، آگے تشریح دیکھتے ہیں اس کی۔ یعنی اس عبارت میں ماتن یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو سات ہم نے پہلے پڑھے ہیں، کون سے سات؟ مشروطہ خاصہ، عرفیہ خاصہ، وقتیہ مطلقہ، وجودیہ لا ضروریہ، وجودیہ لا دائمہ اور ممکنہ خاصہ، یہ مرکبات ہیں جس کا اصل یہ ہے کہ قضیہ موجہہ بسیطہ کو لا دوام، یعنی قضیہ موجہہ بسیطہ کو لا دوام یا لا ضرورت کی قید لگانے سے حاصل ہوتے ہیں مرکبات، کیونکہ لا دوام سے اشارہ ہوتا ہے مطلقہ عامہ کی طرف، اور لا ضرورت سے اشارہ ہوتا ہے ممکنہ عامہ کی طرف۔ اور اس میں دیکھیں قضیہ مرکبہ اصل میں ایک قضیہ ہوتا ہے، اور دوسرے کی طرف لا دوام یا لا ضرورت کی طرف کے ساتھ اشارہ کیا جاتا ہے۔ یہ بات پہلے کئی بار بتا دی ہے کہ جو مرکبہ ہوتا ہے، مرکبہ اس کے اندر جو ایک جملہ آ جاتا ہے اور دوسرا جملہ نہیں آتا، بلکہ دوسرے جملے کے بجائے کوئی ایسا لفظ آ جاتا ہے جو مناطقہ کی اصطلاح میں کیا ہوتا ہے؟ کسی جملے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، جیسے لا دائمن ہے۔ اب لغت کے مطابق تو اس سے دوسرا جملہ ثابت نہیں ہوتا، لیکن مناطقہ کی اصطلاح میں جہاں پر لا دائمن یا لا بالضرورہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے آگے کوئی اور جملہ بھی ہے۔ تو یہ چیز یہاں سے بیان کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں، گویا کہ اس میں دو قضیے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو مرکبہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مگر لا دوام یا لا ضرورت کا مفاد کیا مطلب؟ کہ لا دوام اور لا ضرورت کے بعد جو جملہ ہوتا ہے، یعنی لا دوام اور لا ضرورت سے جس جملے کی طرف اشارہ ہوتا ہے جو کہ عبارت میں مذکور نہیں ہوتا، وہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ اصل قضیے کے ساتھ، یعنی لا دائمن سے پہلے ایک جملہ ہے اور لا دائمن کے بعد ایک جملہ ہے۔ تو لا دائمن سے پہلے اور لا دائمن کے بعد جو جملہ ہے وہ کیفیت میں مخالف ہوں گے۔ کیفیت سے مراد موجبہ اور سالبہ میں، کہ اصل قضیہ جو ہے وہ اگر اصل قضیہ اگر موجبہ ہے تو وہ بعد میں آنے والا سالبہ ہوگا، اور اگر اصل قضیہ سالبہ ہے تو بعد میں آنے والا موجبہ ہوگا، لیکن کمیت میں موافق ہوتے ہیں۔ موافق سے مراد، کمیت سے مراد کہ جو ہے کلیت جزئیت میں، یعنی اگر اصل قضیہ یعنی لا دائمن سے پہلے والا قضیہ اگر کلیہ ہے تو بعد والا بھی کلیہ ہوگا، اور اگر پہلے والا جزئیہ ہے تو بعد والا بھی جزئیہ ہوگا۔ اب جو شارح نے نیچے لکھا ہے وَهَذِهِ مُرَكَّبَاتٌ أي هذه القضايا السبع المذكورة وهي المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة والوقتية والمنتشرة والوجودية اللا ضرورية والوجودية اللا دائمة والممكنة الخاصة۔ هذه مرکبات جو ہیں، مرکبات سے مراد وہی سات قضیے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتا دیے۔ آگے جو شارح لکھتے ہیں قول مخالفت الکیفیتی أي في الإجابة والسلب، وقد مر بيان ذلك في بيان معنى اللادوام واللا ضرورة، وأما الموافقة في الكمية أي الكلية والجزئية، فلأن الموضوع في القضية المركبة أمر واحد قد حكم عليه بحكمين مختلفين بالإجابة والسلب، فإن كان في الجزء الأول على كل أفراد كان في الجزء الثاني أيضا على كلها، وإن كان على بعض الأفراد في الأول فكذا في الثاني۔ کیا مطلب؟ کہ وہی مخالفت کیفیت اور موافقت کمیت کا بیان کر رہے ہیں، کہ مخالفت کیفیت کا یہ مطلب ہے کہ اگر لا دائمن سے پہلا جو قضیہ ہے وہ اگر سالبہ ہے تو بعد والا موجبہ ہوگا، اور اگر پہلے والا موجبہ ہے تو بعد والا سالبہ ہوگا۔ اسی طرح اگر جو موافقت کمیت ہے، موافقت کمیت کا یہ مطلب ہے کہ اگر لا دائمن سے پہلے والا جو جملہ ہے، قضیہ ہے، وہ اگر کلیہ ہوگا یعنی تمام افراد پر صادق آ رہے تو بعد والا بھی کلیہ ہوگا یعنی تمام افراد پر صادق آئے گا، اور اگر جو پہلے والا ہے وہ جزئیہ یعنی بعض افراد پر صادق آ رہے تو بعد والا بھی جزئیہ ہوگا۔ کیا مطلب؟ کہ بعد والا بھی بعض افراد پر صادق آئے گا۔ اب دیکھیں
شارح نے یہاں سے کیفیت میں مخالفت کا مطلب بیان کیا ہے اور ساتھ کمیت میں مخالفت کا مطلب بیان کیا ہے۔ اب اصل میں دیکھیں دو قضیے جو ہیں، اصل قضیہ اور لا دوام یا لا ضرورت کے بعد جو قضیہ آتا ہے وہ دونوں ایجاب و سلب میں ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لا دوام اور لا ضرورت کے معنی میں بیان میں اس کی وجہ جو ہے لا دوام اور لا ضرورت کی جو میں نے تفصیل بتائی تھی کہ لا دوام کیا ہے اور لا ضرورت کیا ہے، پچھلا سبق سن لیں، اس میں بتائی تھی، تو اس میں اس کی وجہ گزر چکی ہے۔ اب خلاصہ اس کا یہ تھا کہ دیکھیں لا دوام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قضیہ میں جو نسبت مذکور ہے وہ دائمی نہیں ہے، یعنی وہ نسبت ہمیشہ ثابت نہیں ہے۔ نسبت سے مراد کیا ہے وہ بھی بتایا تھا کہ ایک چیز کا دوسری چیز کے لیے ثابت ہونا یا ایک چیز کا دوسری چیز سے نفی ہونا، یہ کیا ہے؟ نسبت ہے۔ اب یہ نسبت یا تو ثابت ہوگی یا تو دائمی ہو۔ یہ نسبت جو لا دائمہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نسبت ضروری نہیں ہے، یعنی ہمیشہ یہ چیز ثابت یا ہمیشہ یہ چیز نفی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ لہٰذا نسبت مذکورہ کی نقیض یعنی اس کا جو الٹ ہوگا وہ بھی کسی ازمنہ ثلاثہ میں سے کسی ایک میں متحقق ضرور ہوگا، ٹھیک ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو یہ چیز بتائی تھی کہ ایک چیز اگر دائمی نہیں ہے، ہمیشہ نہیں رہنے والی، تو مطلب کیا ہے کہ کبھی نہ کبھی ختم ہو جائے گی نا، تو جب ختم ہو جائے گی تو اس کی جو نقیض ہوگی وہ ثابت ہو جائے گی۔ جبکہ لا ضرورت کا مطلب یہ ہے، لا دوام کا مطلب تو میں نے آپ کو بتا دیا، اور لا ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ضروری نہیں ہے، جانب موافق ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں دوبارہ، اس کی لا دوام تو میں نے آپ کو بتا دیا، لا ضرورت کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں لا ضرورت یہ ہے کہ لا ضرورت کا مفاد، یعنی اگر اصل قضیہ سالبہ ہو تو لا ضرورت کا معنی یہ ہوگا کہ قضیہ میں نسبت مذکورہ سلبیہ ضروری نہیں ہے، یعنی اگر قضیہ میں کسی چیز کو دوسری چیز کے لیے ثابت کیا گیا ہے تو لا ضرورت یہ بتاتا ہے کہ یہ ثابت ہونا ہمیشہ ضروری نہیں ہے۔ لا دائمہ یہ بتاتا ہے کہ ہمیشہ یہ نسبت ثابت نہیں ہوگی، اور ضرورت یہ بتاتا ہے کہ یہ چیز اس کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ چیز ضروری نہیں ہے۔ ضروری نہ ہونے کا کیا مطلب کہ کبھی کوئی اور چیز بھی آ سکتی ہے، تو یہ لا ضرور ہے، یعنی تقریباً ان دونوں کا معنی ایک جیسا ہی ہے۔ آگے جو کہا ہے نے کہ ام الموافقت فی الکمیت، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ کمیت میں کس طرح موافقت ہوتی ہے۔ آگے اشارے لکھتے ہیں لما قید بہما ای القضیۃ التی قیدت بہما ای باللا دوام واللا ضرورت یعنی اصل القضیۃ، یعنی اس عبارت میں شارح یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہاں ما موصولہ ہے، ٹھیک ہے؟ ما موصولہ، لما قید میں ما موصولہ ہے۔ ترجمہ اس کا دیکھتے ہیں، یعنی وہ قضیہ کہ جس کو یعنی لا دوام، جس کو ان دونوں یعنی لا دوام اور لا ضرورت کے ساتھ مقید کیا گیا ہو، یعنی اصل قضیہ۔ لما قید بہما سے مراد کہ وہ قضیہ کہ جس کو بہما سے مراد لا دوام اور لا ضرورت آتی ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے ساتھ مقید کیا جائے۔ اب ما موصولہ ہے اور ہما جو ہے ضمیر کا مرجع ہے، اور لا دوام اور لا ضرورت ہے، یعنی ہما سے مراد کیا ہے کہ لا دوام اور لا ضرورت، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب یہاں پر جو شارح ہیں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لا دوام اور لا ضرورت کا مفاد، یعنی اس کے بعد آنے والا جملہ جو مطلقہ عامہ اور ممکنہ عامہ ہے، اس اصل قضیہ کے مخالف فی الکیف ہے اور موافق فی الکم ہے، تو یہ چیز پہلے ہی بیان ہو گئی۔ اب یہاں تک جو ہے یہ مرکبہ بیان ہو چکے، اب اس سے آگے جو ہے انشاءاللہ شرطیہ شروع ہوں گے، اور اس کے آگے چل کے پھر ان کی جو ہے نقائص بھی آئیں گے ان سب پہ، ٹھیک ہے؟